बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। तो कहने वाले कहते हैं ना आपका ना जनाब का वज़ीर आज़म बाप का हुण चंगे रहे हो। ऐसा सरप्राइज आया कि तोते उड़ गए। ना सिर्फ उनके तोते उड़े हैं जो कि हुकूमत में है, बल्कि उनके भी तोते उड़ गए हैं जो अपोजिशन में है। तो हर तरफ तोते उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रही कि ये नाम आया कहाँ से। और ये ऐसा नाम था कि जो एक बार भी निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर किसी के ज़हन में नहीं आया, किसी के सामने नहीं आया। हुण तो वैसे सारे दावे कर रहे कि मैनू पता सी। वो जी हमने जरा सीगा राज में रखा था, बताना नहीं चाह रहे थे, सीक्रेसी थी, हमें मालूम था। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमें मालूम था, वो दावा दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि मेरा गुमान ये है कि ये चंद एक लोगों को पता था और ये वो चंद लोग हैं जो कि इस बार हर बात जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और एक दूसरे पे एतमाद करते हैं। ये वो अदम एतमाद की फजा नहीं कि आर्मी चीफ जब चला जाए तो डायरी में उसका नाम मामू लिखा जाए और फिर उसे बाद में, और जिसे बाप कहा जाए, फिर उसे मीर जाफर और मीर सादिक लिखा पुकारा जाए। बाप पार्टी के अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के नए निगरान वज़ीर आज़म होंगे। अनवारुल हक कौन है, इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये किस नज़रियात के हामिल हैं, इनका नाम किसने सजेस्ट किया और क्या ये नाम हुकूमत का सजेस्ट करता है, क्या ये नाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया या ये मेरिट पर निगरान वज़ीर आज़म बने हैं। तो ये है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। इस पर करेंगे बात, लेकिन उनके बारे में कुछ ज़ाती इंफॉर्मेशन भी सामने आई है कि वो कौन सा नशा करते हैं। उन्हें एक मखसूस किस्म का नशा है। किस चीज़ का नशा है वो आपको बताएंगे। नशे की कई इकसाम होती है। नैब को वो मतलूब है, उनका एक लेटर भी जारी हुआ है सोशल मीडिया पर कि नैब ने उन्हें बुला रखा है या उनके खिलाफ कोई करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात हो रही है। एक तो अनवारुल हक काकड़ साहब को डिस्कस करेंगे। वो पाकिस्तान के 8वें निगरान वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने सबको सरप्राइज दिया है, बल्कि ये सरप्राइज शायद उन लोगों के लिए भी था जिन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया है। ये कहने वाले कहते हैं, ये बहुत से लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का पता नहीं था और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को भी ये नाम नहीं पता था। तो ये नाम कहीं और से लैंड किया है, क्योंकि जिस जमात से उनका ताल्लुक है उसके बारे में किसी को कोई शक व शुबा नहीं कि वो जमात स्टैब्लिशमेंट की तश्कील करदा या उसकी बनाई हुई जमात है। वैसे तो बहुत सी जमातें ऐसी हैं जिनके पीछे स्टैब्लिशमेंट का हमेशा हाथ रहा है, लेकिन बाप वो जमात है जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में नवाज शरीफ के बलूचिस्तान में हुकूमत गिराने के लिए बनाई थी। और इस बाप पार्टी के बनने के बाद मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग इस जमात का हिस्सा बने और सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे और मुस्लिम लीग नून को सेनेट के लिए यानी नाअहल करार दे दिया गया। आप मुस्लिम लीग नून के नाम पर सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। तो इस दौरान बहुत से ऐसे लोग सामने आए जो नए चेहरे थे बाप पार्टी के प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा और सेनेटर मुंतखब हुए। तो वो जमात जो कि नवाज शरीफ को क्रश करने के लिए बनाई गई, उसी जमात का एक मेंबर वो आज निगरान वज़ीर आज़म बना है, उस जमात के हाथों जिस जमात को क्रश किया गया था। यानी ये कुदरत का कैसा अजीबोगरीब खेल है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को लेकर आई, 22-25 साल उन्होंने उनको पाला पोसा, प्राइम मिनिस्टर बनाया और आज उन्हीं के हाथों इमरान खान साहब जो है वो रांदा दरगाह है और उनकी जमात जो है वो इस बात की मुंतजर है कि उनका लीडर जेल से बाहर निकले और उनकी सियासी जो सफ़र है वो आगे शुरू हो सके, जिसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही लगाए हुए पौधे को यानी पानी देना बंद कर दिया, उसकी आबियारी बंद कर दी, तो वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहा है। इसी तरह बाप पार्टी भी उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, लेकिन ये लीडरलेस पार्टी थी। तहरीक इंसाफ में फर्क यह कि वहां एक लीडर को प्रमोट किया गया और उसके गिर्द लोगों को जमा किया गया। बाप पार्टी एक दूसरा तजर्बा है जिसमें लीडर कोई नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को इकट्ठा करके उनको एक बैकिंग दी गई, जिसे आप कहते हैं हाइब्रिड, यानी सामने कोई और पीछे कोई और। तो ये दो तजर्बात किए गए नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए, एक बाप पार्टी, एक इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाना। तो एक तजर्बा तो हुआ नाकाम, अब दूसरे तजर्बे का जो समरात है वो आज पाकिस्तान के बने हैं प्राइम मिनिस्टर। तो मुबारकबाद उन्हें देनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये है हालात वाक़यात और सियासी जो सूरत हाल है।
اب انوار اللہ کاکڑ صاحب خود کیسے آدمی ہیں، ان کا اپنا کردار کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بہت ساری تعریفیں سن چکے ہوں گے. میں بھی بڑے دیر سے کچھ گھنٹوں سے سن رہا ہوں، ان کی لوگ زیادہ تر تعریف کر رہے ہیں. بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ انوار الحق صاحب کی کوئی برائی نکال کے لائے ہوں. تو شاید یہی وجہ تھی کہ ان کا نام پہلے منظر عام پر اس لیے نہیں لایا گیا کہ لوگ بہت ساری لیفٹ رائٹ کی چیزیں نکال کر پھر اس کو کنٹروورسی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مترادہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انوار الحق کاکڑ صاحب بغیر کنٹروورسی میں جائے ہوئے پرائم منسٹر بن گئے پاکستان کے. یہ 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ باپ پارٹی سے ایک باپ نکال کر اس ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا، تو جتنے لوگ سوچ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہوگا، جلیل عباس جیلانی ہوں گے، خود شہباز شریف امیدوار ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب کا نام، شہر خان عباسی کا نام، تو اس میں جو دلچسپ بات یہ کہ ان میں سے کسی کا نام نہیں آیا. اور اب یہ طے کرنا ہے کہ یہ نام آیا کہاں سے، اور دوسرا یہ طے کرنا ہے کہ اس نام کے پیچھے سوچ اور اپروچ کیا ہے. کیا یہ نام طے شدہ تھا، اس کو کسی کی پہلے سے اپروول حاصل تھی؟ یہ ساری باتیں اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو چیزیں بتا کر اہم خبریں آپ کو، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پی ٹی آئی نے اس پہ کیا رد عمل دیا ہے، پیپلز پارٹی اس پہ کیا سوچ رہی ہے، اور پھر عمران خان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ تحریک انصاف یہ شور مچا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دیے جانے کا خدشہ ہے، اور خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری امپورٹنٹ حکومت اور جیل انتظامیہ پر ہوگی. یہ عمر ایوب خان صاحب نے اپنا ایک یعنی ویڈیو شیئر کیا ہے. اب جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل میں حالت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی جو بری عادتیں تھیں وہ اب چھوٹ رہی ہیں، اور ان بری عادتوں کا جیل میں رکھ کر علاج بھی کیا جا رہا ہے، یعنی ری ہیب کیا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، کوئی میڈیسن دی جا رہی ہے، کیونکہ علاج تو میڈیسن سے ہی ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کا علاج ہو رہا ہے. لیکن ان کے اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے بھی ایک آج بڑی خبر سامنے آئی ہے کورٹ سے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بلوچستان اسمبلی بھی ٹوٹ گئی ہے، تو پاکستان کی تمام اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اور اب سے یعنی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے کہ 90 روز میں پاکستان کے الیکشن ہوں گے. لیکن جو سب سے اہم خبر ہے وہ راجہ ریاض صاحب کا دلچسپ انٹرویو ہے جو کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر دیا، اور انہوں نے پھر اپنی فائنڈنگز کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کا نام ہے وہ کیسے آیا. راجہ ریاض صاحب نے بتایا کہ انہوں نے انوار اللہ کاکڑ کا نام دیا تھا، اور یہ نام ان کا تجویز کردہ ہے، اور وہ مکمل طور پر اس کے ذمہ دار ہیں. ان کی لسٹ میں دوسرا نام صادق سنجرانی صاحب کا تھا، اور ان کی لسٹ میں تیسرا ایک نام شامل تھا جو راجہ ریاض صاحب نے نہیں بتایا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں تیسرا نام جام کمال صاحب کا تھا. یہ 3 نام راجہ ریاض صاحب لے کر گئے تھے، اور ان 3 ناموں کے جانے کی وجہ کیا ہے کہ یہ طے ہو چکا تھا کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ بلوچستان سے آئے گا، اور بلوچستان میں جو 2-3 بڑے رہنما ہیں تینوں کا نام ڈال کر تینوں کو یہ آسر دیا گیا کہ آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے. کیونکہ باپ وہ جماعت ہے جو اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائے گی. یہ پچھلے دنوں آپ نے خبریں سنی بھی ہوں گی کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز بلوچستان گئی تھی، وہاں انہوں نے باپ پارٹی کے تمام رہنماؤں سے ملاقات کی تھی. اور بعض ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے وہ مریم نواز کی فائنڈنگ ہے، انہوں نے ریکمینڈ کیا ان کا نام، اور یہ نام جو ہے پھر اس کے بعد فلوٹ ہوا نواز شریف صاحب تک، اور اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بھی گیا، اور اس کو باقاعدہ اپروو کیا گیا. اور اس کے بیک اپ مائنڈ جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ چھوٹے صوبے سے ہی لیا جائے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی. اسی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو 2 ٹاپ پریورٹیز ہیں وہ یہ کہ آپ نے ملک کی اکانومی کو کیسے صحیح رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے، کیسے چلانا ہے. تو اس کی ذمہ داری لے لی ہے فوج نے. وہ جو ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ کا آفس کھل گیا ہے، اس میں تمام جو فوجی افسران ہیں ان کے آفیسز بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک میجر جنرل ہیڈ کر رہا ہے، تو ایک پورا آفس بنا ہوا ہے. تو معیشت کے معاملات آگے انہوں نے دیکھنے ہیں.
सिक्योरिटी के मामला भी हमेशा फौज देखती है, लेकिन जो अनवारुल हक काकड़ साहब की तकर्री है उसके पीछे सिक्योरिटी के मामला भी हैं, बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के मामला भी है, और जो अगली इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, मैं आपको बता चुका हूं कि 2 बड़े मंसूबे ऐसे हैं कि जिनमें डॉलर ही डॉलर है। अच्छा, लोग जो है वो, जब मैं लिखता हूं ना कि डॉलरों की बारिश होने वाली है, तो लोग समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं। तो मजाक तो उस वक्त तक लगेगा जब तक वो पैसे आ नहीं जाएंगे, तब तक तो यकीनी तौर पर आपको इसके ऊपर एतराज होना चाहिए कि जी डॉलर भी आए नहीं और आप कह रहे डॉलरों की बारिश हो रही है। लेकिन ये मेरा वादा फैसल वाडा की तरह वादा नहीं है। माइनिंग प्राइम सब्जेक्ट है। सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों माइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले। मैंने आपको बताया रेकोडेक जो है उसके अंदर सऊदी अरब पार्टनरशिप करने जा रहा है। रेकोडेक में जो पाकिस्तान का 50% हिस्सा है वो अब सऊदी अरब ले लेगा, बाकी वो जो कैनेडियन कंपनी है उनके पास रहेगा। तो 50% रहेगा कैनेडियन कंपनी के पास, 50% जाएगा सऊदी अरब के पास। और इसका जो सऊदी अरब ये जो शेयर लेगा, पार्टनरशिप करेगा, उसके पाकिस्तान को पैसे अदा करेगा जो कई अरब डॉलर हैं। उसके बाद भी रॉयल्टी पाकिस्तान को इसकी आती रहेगी। तो माइनिंग इज नंबर 1 इन्वेस्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है। तो माइनिंग सारी बलूचिस्तान में होनी है। माइनिंग अब पंजाब में तो होनी नहीं, पंजाब में माइनिंग के लिए कुछ नहीं है, मिनरल्स वो नहीं है। पंजाब एक ज़रई सूबा है। सिंध में माइनिंग होती है, लेकिन वहां से गैस और तेल और कोयला, ये 3 बड़ी चीजें निकलती हैं, बाकी सारी रेती रेते। बलूचिस्तान वो वाहद सूबा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल है। तो फिर बलूचिस्तान के वसाइल को निकालना है, तो वहां वो बंदा चाहिए जो बलूचिस्तान के मारूजी हालात को समझता हो, जिसकी तमाम कबाइल तक रसाई हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा ना हो। पंजाब का कोई बंदा होता, सिंध का कोई बंदा होता, तो उसको बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कबाइलियों से बात करना पड़ती, कबाइली सरदारों से। तो या काकड़ कबीले का एक बड़ा आदमी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो अब वो बाकी के कबाइल को खुद ही हैंडल कर लेगा। तो ये उस पैकेज का हिस्सा है। आप समझ रहे कि इनको बनाया क्यों गया? ये इसलिए नहीं बनाया गया कि कोई बलूचिस्तान कमजोर है तो उसका एहसास से महरूमी दूर करना है, या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि बाप का कोई बंदा आ जाए, और एस्टेब्लिशमेंट आगे कोई इलेक्शन के अंदर धांधली करना चाहती है, या मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो कोई इस तरह की हरकत करे। ये बाकायदा उस प्रोजेक्ट को जो कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगा, उसकी एक गारंटी दी गई है। ये समझ ले मनी बैक गारंटी है। तो अनवारुल हक काकड़ जो है वो मनी बैक गारंटी है। अब जो मैंने आपको बताया वो नशा करते हैं, किसी को दौलत का नशा होता है, किसी को इक़्तिदार का नशा होता है, किसी को खानदानी हसब नसब का नशा होता है, किसी को जाहो जलाल का, किसी को जमाल का, और किसी को किसी चीज का भी नशा हो सकता है। तो बहुत से लोग बहुत सा नशा करते हैं। जैसे हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ऊपर भी एक मखसूस किस्म का नशा करने का इल्जाम है। लेकिन जो नया निगरान वज़ीर आज़म है उसको भी एक नशा है, और वो किताब का नशा है। वो किताब के कीड़े हैं, बल्कि कहने वाले कहते हैं कि वो बाकायदा एक बहुत बड़े किताबी कीड़े हैं, और किताबों का बहुत शौक और ज़ौक़ रखते हैं, और खासे पढ़े लिखे आदमी हैं। और अभी कुछ व्लॉगर्स इसके ऊपर बात कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन कहते हैं कि वो उन लोगों में शामिल हैं जो अपनी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा, अगर उनके पास कोई पैसे हों, तो किताबों खरीदने में, पढ़ने में लगा देते हैं, और उनके पास बड़ा नॉलेज है। उनकी कई तकरीरें जो सेनेट में की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 9 मई के हवाले से की, वो दोनों इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। दोनों में उनके ख्यालात को देखा, सोचा, समझा जा सकता है। और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निमटने के लिए उनकी एक मखसूस सोच है, और उन्होंने उसको असम्बली के अंदर जो है एलैबोरेट भी किया हुआ है। और वो समझते हैं कि जो सिक्योरिटी के मामला था ना 9/11 के बाद, जिस तरह हमने दहशतगर्दी को हैंडल करने की कोशिश की है, वो तरीका दुरुस्त नहीं है। तो उनके पास दहशतगर्दी को हैंडल करने का एक और फार्मूला है, तो उनका राइट बनता है कि उसको अप्लाई करें, क्योंकि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगाने के बावजूद हम अभी तक ब्लीड हो रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये कि जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कहीं भी हो रही है, ये बाहर से नहीं हो रही है, अंदर से हो रही है। और ये खेल जो है वो नंबर गेम का नहीं है कि हमारे पास 7 लाख फौज है, 12 लाख फौज है,
اور جو دہشت گرد ہے وہ چند 100 ہے, چند ہزار ہے. وہ کہتے ہیں ہٹ اینڈ رن کا ہے, یہ ہٹ اینڈ رن کا کھیل ہے, جہاں موقع ملتا ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا جانا چاہیے. اس کے لیے علیحدہ سیکورٹی فورسز بنانی چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو مختصر سی ان کی بات بتائی کہ ان کی سوچ کیا ہے. ثناءاللہ زہری صاحب کو حکومت چھوڑنی پڑی اور پھر چیزیں بدل گئیں. اس کے بعد پھر ان کو سینیٹر کا ٹکٹ ملا, یہ سینیٹر ہو گئے انوار اللہ کاکڑ صاحب. تو ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کی اپنی جماعت کے مطابق, تاکہ لیفٹ رائٹ سے جو معلومات ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. ان کی جماعت کے مطابق یہ جو سینیٹر انوار اللہ کاکڑ ہے, ان کا تعلق شہید سینیٹر عثمان کاکڑ کی فیملی سے ہے, جنہیں پچھلی حکومت میں شہید کر دیا گیا تھا. عمران خان دور حکومت میں عثمان کاکڑ صاحب سینیٹر تھے, ان کی شہادت ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے, ان کا تعلق ہے ان کی اسی فیملی سے, کاکڑ فیملی سے. اب جو راجہ ریاض صاحب کا انٹرویو ہے وہ سب سے دلچسپ ہے اور وہ ہائی لائٹ آف دی ڈے ہے. ان سے پوچھا گیا کہ نام, انہوں نے کہا جی میں نے دیا تھا. پھر انہوں نے کہا جی میں پرسوں نام دے دیا تھا میں نے, اور پھر طے کیا گیا تھا ہم نام ڈسکلوز نہیں کریں گے. ان سے پوچھا گیا کہ کیسے, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے کون سے نام دیے. تو راجہ ریاض صاحب نے کہا جی پرائم منسٹر نے کوئی نام نہیں دیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے پاس کون سے نام ہے, میں نے انہوں نے بتایا یہ نام ہے. تو اگلی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے پوچھا جی ٹاپ آپ کا جو نمبر 1 نام ہے وہ کون سا ہے. تو میں نے کہا جی انوار اللہ کاکڑ صاحب. تو یہ نام وہ کہتے جی میں نے دیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے انکشاف کیا, جب سوال پوچھا گیا کہ اس لسٹ میں اسحاق ڈار کا نام شامل تھا, تو ان کا نہیں, ان کا نام نہیں تھا. شاہد خان عباسی کا نام, ان کا نام بھی نہیں تھا. تو یہ 2 نام بڑے نام اس لسٹ میں شامل نہیں تھے, جس کا مطلب ہے کہ ان کو نام دیے گئے تھے. اب بھولے بادشاہ نا, وہ کہتے ہیں جی مجھے شہباز شریف نے نام بھی نہیں دیے, اور پھر یہ بھی ماننے کہ ان کا نام ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ جو نام آپ نے سنے, بہت سے لوگ جن کا تعلق معیشت کے حوالے سے تھا کہ کوئی اکانومسٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے, تو ان میں سے ان کے نام تھے اس میں شامل. تو انہوں نے کہا ان میں سے کچھ نام تھے, لیکن جو ہے وہ اب ان میں سے کچھ نام آپ نگران حکومت میں دیکھ سکتے ہیں. تو راجہ ریاض صاحب کچھ نہ کہتے ہوئے بہت سی باتیں بتا گئے. ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ الیکشن کے حوالے سے کہ کیا وقت پر ہوں گے, تو انہوں نے کہا جی الیکشن فروری میں ہوں گے. تو راجہ ریاض صاحب پرائم منسٹر سے ملاقات کرنے کے بعد اور نگران وزیر اعظم کا نام دینے کے بعد یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ الیکشن نومبر دسمبر میں نہیں ہو رہے بلکہ یہ فروری میں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے انہیں یہ پتا ہے کہ نگران حکومت کا دورانیہ کتنا ہے اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کتنے مہینے پرائم منسٹر آف پاکستان رہیں گے. میں چاہتا تو یہ کہ آپ کو ان کی کوئی ویڈیو دکھاؤں, شاید آخر میں کوئی لنک آپ کو دے دوں کہ آپ ان کی باتیں سنیں, جو کہ ذاتی طور پر مجھے لگا کہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور میرٹ پر ہے اور ان کی بصیرت ہے, یعنی ان کی سوچ اور فہم ہے. بسا اوقات آدمی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے پاس بہت سے تھیوریز ہوتی ہیں. پریکٹیکل از اے ڈفرنٹ تھنگ, کہ آپ جب ان کو اپلائی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو اب تھیوریز کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, پریکٹیکل ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوگا. تو یہ بات اس ساری گفتگو میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا نام طے تھا. مریم نواز صاحبہ نے کا نام مریم, تو یہ طے کہ ان کا نام پہلے سے انڈرسٹوڈ تھا. یہ کوئی 3-4 لوگوں میں یا 5-6 میں کہہ سکتا ہوں سرکولیٹ کیا ہے. پہلے سمجھتے تھے کہ 2-3 لوگوں کو پتہ ہے, لیکن یہ مریم نواز سے شروع ہو کر نواز شریف اور شہباز شریف اور آرمی چیف اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان, یہ سب جو ہے آن بورڈ تھے. تو ان کا نام فائنل کیا گیا ہے. اگر یہ آن بورڈ نہ بھی ہوں, یہ نام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ بھی آیا ہو, یہ نام پہلے سے نہ بھی طے شدہ ہو, تو بھی میرٹ پر اگر آپ دیکھیں تو میری ذاتی رائے کے مطابق بیسٹ چوائس ہے. نہ آپ کا نگران وزیر اعظم ورلڈ بینک سے آیا ہے, نہ کہیں امریکہ سے آیا ہے, نہ سعودی عرب اسے بھیج رہا ہے, نہ کوئی جرنیل ہے, نہ کوئی بیوروکریٹ ہے. تو ایک سیاستدان ہے اور جو سیاسی معاملات کو سمجھتا ہے اور آگے سیاسی معاملات کو ہی لے کر اس نے چلنا ہے. تو دس از ویری گڈ تھنگ. تو ہم انہیں آل دی بیسٹ کہہ سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی اس پہ کہتی ہے جی کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی, ہم تو پارلیمان کے اندر اور باہر سب سے بڑی جماعت ہے. تو پارلیمان کے اندر تو بھائی آپ تھے ہی نہیں, آپ نے خود پارلیمان چھوڑی, اور پارلیمان کے اندر جو جماعت تھی اس کو راجہ ریاض لیڈ کر رہے تھے, اس سے مشاورت ہو گئی ہے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں
ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، جن کے اپنے گھر والے ان سے مشاورت نہیں کرتے. تو حال یہ آج کل پی ٹی آئی کا سیاست کرتے اور پارلیمان کے اندر رہتے تو پھر آپ اس کا حصہ ہوتے، پھر آپ کو باہر رکھنا آسان نہیں ہوتا. اب مسلم لیگ نون کے سینیٹر نے سپریم کورٹ کی جانب سے ریویو اینڈ ججمنٹ اینڈ آرڈر، یعنی وہ فیصلہ جو کل سپریم کورٹ نے دیا اس کو کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف سینٹ میں تحریک التوا جمع کرا دی ہے. تو اب سینٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو جو کہ اس نے یعنی جو پارلیمان نے قانون سازی کی تھی اور سینٹ سے اپروو تھی، اس کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے. تو اس پر اب سینٹ کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ آنے کی توقع ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ سینٹ اس کے اوپر کوئی پوزیشن لے سکتی ہے. اب یہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ معاملہ پارلیمان اور سینٹ کے درمیان وجہ تنازع بھی بن سکتا ہے. تو شہباز شریف صاحب اپنا سامان انہوں نے وزیر ہاؤس سے نکال لیا ہے، وہ چلے گئے ہیں اور اب ان کی اپنی رہائش گاہ انہوں نے خالی کر دیا ہے. اب 14 اگست کو یعنی یوم آزادی کے روز تقریب ہوگی، دوپہر 3 بجے انوار اللہ کاکڑ حلف اٹھائیں گے اور شہباز شریف صاحب بھی اس تقریب کا حصہ ہوں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو جیل میں سہولیات اور اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے کیس کا ایک تحریری فیصلہ بھی جاری کیا ہے، اور اس فیصلے میں انہوں نے وہ وجوہات طلب کی ہے کہ کیوں عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے. عدالت نے پوچھا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل کیوں نہیں لے آیا گیا، اور پھر عدالت نے اس بات پر بھی پوچھا ہے حکومت سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. معاونت طلب کی گئی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایسا کچھ ریکارڈ پر نہیں ہے جو قیدی کو ہفتے میں 1 سے زائد بار ملاقات سے روکے. جیل رولز کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو دوست، رشتہ دار اور وکلاء سے ملاقات کروائیں، انہیں جائے نماز اور انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید دیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انہیں مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں. تو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا تمام ریکارڈ بھی منگایا اور اس پر بھی جلد سے جلد سماعت کرنے کا اعلان کیا ہے. تو پچھلے فی لاگ میں نے آپ کو بتایا تھا پی ٹی آئی کے رہنما عاطف خان کے صاحبزادے کو ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے. یہ ان کی جماعت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن اب یہ اطلاعات ہے کہ ان کا بیٹا گھر پہنچ گیا ہے. ایف آئی اے نے انہیں گرفتار نہیں کیا. اس کے علاوہ افتخار درانی صاحب جو پی ٹی آئی کے سابق انفارمیشن کے ہیڈ رہے ہیں وہ بھی گھر پہنچ گئے، اور کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا یا وہ سیر سپاٹا کر کے آئے. افتخار درانی صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں گھر پہنچ گیا ہوں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کسی نے گرفتار کیا تھا یا وہ خود ہی گھر پہنچ گئے. تو اس سے لگتا یوں ہے کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہاتھ نرم ہوا ہے، جبکہ دوسرے پی ٹی آئی دعویٰ کریے کہ ان کے مزید کئی لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور جو لوگ جیلوں میں سیر ہیں ان پر سختیاں بڑھا دی گئی. تو اب تک اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں بہت خیال رکھیں.